الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درمیان رزق کو اپنے حکمت کے تحت اور اپنے قدرت کے تحت تقسیم کیا ہے. اسی طرح انسان کو جو اچھائی اور بھلائی ملتی ہے یا کوئی انسان اس بھلائی اور اچھائی سے محروم رہتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ان کی معیشت ہم نے ان کے درمیان تقسیم کی ہے. لہذا انسان خوش قسمت وہ ہے کہ جو اس کو اللہ کی طرف سے ملے اس پہ وہ قناعت کرے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرے. لیکن انسان کی صفت یہ ہے کہ انسان ایک تو حریص ہے، دوسرا جلد باز ہے، تیسرا ناشکرا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ان کو بڑی عظیم نظر آتی ہے. ورنہ اکثریت اگر ہم دیکھیں تو ہماری نظر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر تو ہوتی ہے. جو کبھی اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی مصیبت ہم پر مسلط کرتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی کام اور معیشت کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ تو ہماری نظروں میں ہوتی ہے، اس کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہوتی ہیں وہ ساری نعمتیں ہم بھول جاتے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر کبھی مجھے آزمایا، کوئی مصیبت آ گئی اللہ کی طرف سے، کوئی بیماری آ گئی، کچھ دنوں کے لیے کام کی پریشانی آ گئی، تو اتنے دنوں تک اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انعامات میرے اوپر کیے تھے یہ بھی تو اللہ کی طرف سے تھا. مثال کے طور پر کسی کا ایک کاروبار چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک اس کو منافع ہو رہا ہے، بڑا خوش ہے. کچھ دنوں اگر کاروبار خراب ہو جاتا ہے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنے عرصے تک جو اس کے کاروبار میں برکت ہو رہی تھی، جو فائدہ مل رہا تھا، اس کو بھول جاتا ہے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے. جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انسان کو ملتا ہے اس پر انسان قناعت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھے کہ میں اس کا بھی قابل نہیں ہوں. جو اللہ نے دیا ہے یہ اس کا احسان ہے. کیوں؟ اس لیے
کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تو اللہ نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے۔ ان نعمتوں کو، ان سہولتوں کو استعمال کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان چیزوں سے تعاون حاصل کروں، ان دنیا کی نعمتوں سے میں مدد لے کر اللہ کی بندگی کروں۔ اگر کھانا ہے تو اس لیے کھاؤں کہ اپنے کمر کو سیدھا کروں، جس کی وجہ سے میں اللہ کی عبادت کر سکوں، جسم کو توانائی پہنچاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اللہ کے دین کی کوئی خدمت کروں۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دن رات استعمال کرتے ہیں اور ہمیں نہ ان کا شکر کرنا یاد رہتا ہے، نہ ان نعمتوں والا رب جس کی طرف سے وہ نعمتیں ہمیں ملی ہے، نہ اس رب کا کوئی خیال رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اکثر لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے اس پر نظر کم رکھتے ہیں، اور جو دوسروں کو مل رہا ہے وہ زیادہ گنتا ہے، اور اسی سے پھر دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو میں نے سورۃ الفلق کی تلاوت کی ہے، اس سورۃ الفلق میں اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دے رہے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، اسی طرح پوری امت کو یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ کی پیروی میں کہ وہ کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ وہ پناہ مانگنے کے کلمات کہہ دے، وہ اللہ کی پناہ مانگے۔ کس چیز سے اللہ کی پناہ مانگے؟ مختلف شرور کا، مختلف نقصانات کا، شر کی مختلف قسموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور آخر میں جس چیز کا ذکر کیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے، جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کی شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہوا ہے۔ حسد ہے کیا چیز اور اس کے نقصانات کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ ایک اہم ترین موضوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ لاشعوری طور پر انسان میں آ جاتی ہے، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کوئی اور صالح عمل کرتا ہے، یہ بیماری ان اعمال کو کھا لیتی ہے اور تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے جسمانی طور پر بھی حسد کرنے والوں کو نقصان ہوتا ہے، ایمانی طور پر بھی اس کو نقصان ہوتا ہے، اور کوئی فائدہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم یوں لے لیتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہے، میرا ایک بھائی ہے، میرا ایک جان پہچان والا شخص ہے، وہ میرے ساتھ عمر میں یا مال و دولت کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ اس کو دنیا میں لوگ زیادہ عزت دیتے ہیں، اس کو زیادہ فائدہ مل رہا ہے، وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، میں بھی وہی کاروبار کر رہا ہوں، اس کو زیادہ فائدہ مل رہا ہے، وہ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کی قدر دنیا میں زیادہ ہے لوگوں کے ہاں، اس کو کوئی خاص لوگ اہمیت دیتے ہیں، مجھے اہمیت نہیں دیتے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نعمت اس کو ملی ہے، فائدہ اس کو مل رہا ہے، اور اس سے ہمیں جلن ہوتی ہے، اس جلن کو حسد کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حسد جو ہے وہ بغض کو کہتے ہیں، وہ غلط بات ہے، بغض ایک الگ چیز ہے، لیکن حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو نہ جانتے ہوئے بھی انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اس کی آسان تشریح اور آسان مفہوم اگر بیان کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جلن، کسی سے جلنا، کسی کو کوئی فائدہ ملا ہے، اس فائدے پر دل میں خوش نہ ہونا۔
یہ بھی نہیں کہ یہ فائدہ جو اس کو ملا ہے مجھے بھی اس طرح مل جائے، جو اس کے پاس ہے، جو اس کو ملا ہوا اس طرح کا ملنے کی تمنا کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں آئی، وہ اس مقام پر کیوں پہنچا، اس کی اتنی عزت کیوں ہے، میرے سامنے لوگ اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جلنا۔ اور اس کی وجہ سے انسان بہت گہری تباہیوں میں گر جاتا ہے، بہت خطرناک اثرات اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مثال قرآن کریم نے اس کی بیان کی ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی، قابیل اور حابیل کی۔ قابیل اور حابیل دونوں بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دونوں قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور آگ آ کر جو قربانی قبول ہونے والی ہوتی اس کو جلا دیتی، اس کو وہ آگ کھا لیتی، لیکن جس کو آگ آ کر نہ کھائے وہ قربانی قبول نہ ہوتی۔ اب قابیل اور حابیل دونوں قربانی پیش کرتے ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں کا مقام درجہ ایک ہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اب قربانی اس کی قبول نہ ہوئی تو اس کو غصہ آیا اس بات پر، اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدم علیہ السلام کی جب اولاد پیدا ہوتی تھی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس کی پیدائش ہوتی تھی، پھر دوسرے مرحلے میں ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی۔ یہ مفسرین کی جو ہے تفسیروں کی بات ہے، صحیح احادیث کے اندر مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حسد کس بات پر ان کے دل میں پیدا ہوا۔ تو اس وقت کہتے ہیں طریقہ یہ تھا کہ جو جوڑا پیدا ہوا لڑکی اور لڑکے کا، یہ دونوں بھائی شمار ہوتے تھے، اور اگلے مرحلے میں جو دو پیدا ہوں گے بھائی اور بہن، یہ دونوں الگ الگ بھائی شمار ہوں گے۔ تو اس لڑکی کا جو پہلے مرحلے میں لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی شادی اگلے مرحلے میں پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ ہوتی، اور پہلے مرحلے میں پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی اگلے مرحلے میں پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتی۔ تو کہتے ہیں یہ سلسلہ تھا، اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ تو اب ایک مرحلے میں جو پیدا ہونے والے بھائی تھے ان میں سے ایک لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا، دوسرا چاہ رہا تھا کہ یہ میرے لیے مناسب ہے، تو دونوں نے کہتے اس پر قربانی کر لی کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ لڑکی آپ کی ہوگی۔ بہرحال اس بات کی تائید مجھے کہیں صحیح حدیث سے نہیں ملتی، لیکن بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس لڑکی کے اوپر اس کے دل میں حسد آیا تھا کہ یہ لڑکی اس کو کیوں ملی۔ لیکن قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس کو اس بات پر حسد آیا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، قربانی اس کی کیوں قبول ہوئی، اب دل میں حسد آ کر حسد کی آگ نے اس کو جو ہے بھڑکایا اور کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی نے اس کو نسخہ بتایا کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قبولیت، اس کی نہ قبول ہونے کی کوئی وجہ ہوگی، آپ وہ وجہ تلاش کریں، کیونکہ قبولیت کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط آپ کے اندر نہیں ہوگی۔ تو وہ کیا ہے؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو قربانی اسی کی قبول کرتا ہے جو متقی ہو، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ پیش کرتا ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے تقویٰ کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں، لیکن اسی حسد کی آگ میں ہے، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور بھائی نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا گناہ
یا میرے قتل کا جو گناہ ہے وہ بھی آپ کے ذمہ ہے اور آپ کے جو باقی گناہ ہے وہ بھی آپ کے ذمہ ہے، تو میرے گناہ اور اپنے گناہ لے کر جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، تکون من اصحاب النار، جہنم بھی بن جاؤ گے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ اس کو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اب میں اس کا کیا کروں، اس کی یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، یہ جثہ ہے، یہ جسم ہے، لاش ہے، اس کا میں کیا کروں۔ پھر اللہ رب العالمین نے لاش دفنانے کا طریقہ سمجھانے کے لیے کوے کو بھیجا۔ کوہ زمین کے اندر اپنے پنجے مار رہا تھا، تو اس نے اس سے سیکھ لیا، اور آخر میں افسوس بھی کیا کہ افسوس ہے کہ آج میں اس کوے کی طرح زمین کو کھود کر اپنے بھائی کو دفن کروں گا۔ اس کوے سے مجھے طریقہ سیکھنا پڑ رہا ہے۔ بعد میں بڑا پچھتایا، لیکن پچھتانے سے کوئی فائدہ اس کو اس وقت نہیں ہو رہا تھا، اور اتنے بڑے جرم کا وہ مرتکب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، جتنے لوگ مارے جائیں گے ناحق، ان سب کے قتل میں جو قاتل گناہگار ہوگا اس گناہ میں قابیل بھی شریک ہوگا۔ اتنا بڑا جرم، اس بڑے گناہ کا مرتکب وہ کیوں ہوا؟ حسد کی وجہ سے۔ اس سے تھوڑا آگے چلیے، یوسف علیہ السلام جو اپنے والد کے بڑے لاڈلے ہیں، والد کو بڑے پسند ہیں، بڑے پیارے ہیں، عمر میں سب سے چھوٹے ہیں، والد ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، ان سب کے دلوں میں یہ بات آئی یہ ہمارا بھائی ہے، والد ہم سب کا برابر والد ہے، لیکن اس سے محبت زیادہ ہے اور ہم سے نہیں اتنی، والد اس کو اتنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اب دل میں حسد کی آگ بڑھ گئی۔ اب کیا سوچنے لگے؟ شیطان اس آگ کو اور بڑھا رہا ہے، اس کو اور ایندھن اور اس کے اوپر تیل ڈال رہا ہے۔ کیا ہے؟ پلاننگ کرنے بیٹھے کہ اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ اگر اپنے والد کی طرف سے محبت ہے تو اس محبت میں ان کو نقصان کیا تھا؟ کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ ان کا کوئی حق والد جو ہے وہ اللہ کے نبی ہے، ان سے حق لے کر ان کو نہیں دے رہے تھے، ان کا کوئی حصہ ان کو نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ایک آگ بھڑک اٹھی ہے، اور آپس میں سوچنے لگے اس کا کیا کیا جائے۔ آپس میں جمع ہو گئے اور مشورہ کیا۔ مشورہ اس بات پر کیا، قالوا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، ایک کام کرو، یوسف کو مار ڈالو، اپنا بھائی ہے، معصوم ہے، چھوٹا سا ہے، بالکل بے گناہ ہے، اور اس کو قتل کرو۔ آخر قتل کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بغیر کسی جرم کے اس کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ بنا رہے ہیں، اور یا کہتے ہیں اوِ اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کسی ایسے علاقے میں اس کو پھینک آؤ، کسی ایسے زمین میں پھینک دو جس کی وجہ سے آپ کے والد کی توجہ آپ کی طرف پڑے، آپ کے والد اور آپ کے درمیان یہ حائل ہے، رکاوٹ ہے، والد کی توجہ اس کے اوپر ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں ہے، اس کو ہم قتل کر دیں گے، والد کی توجہ ہماری طرف آ جائے گی۔ حالانکہ وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ والد اس پر محبت ان سے کر رہے ہیں، وہ محبت ہمیں نہیں مل سکتی کیونکہ وہ چھوٹے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ جو پیار ماں باپ کو ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ یہ پیار نہ ہو۔ اب اپنے بھائی کو بغیر کسی جرم کے قتل کرنے کے مرتکب بن رہے ہیں، ان کو اپنے والد سے دور کرنے کے مرتکب بن رہے ہیں، اپنے والد کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام بنایا اور آپس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس پر ہم مجرم بنیں گے، اور کہتے ہیں اوِ اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد نیک بن جاؤ گے، یعنی یہ پتہ ہے کہ گناہ ہو جائے گا، گناہگار بن جاؤ گے،
لیکن پھر نیک بن جاؤ گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے۔ یہ شیطان نے یہ طریقہ دکھایا۔ اب اپنے بھائی کو کیا کیا، کنویں کے اندر ڈالا، مشہور واقعہ یہاں پہ سنا ہوگا، مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن جو اللہ کرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کو کنویں کے اندر پھینکا، آ کے جھوٹ بھی بولا۔ ایک تو یہ جرم کیا کہ بھائی کو ظلم کیا، والد سے پیارے بیٹے کو الگ کر دیا، پھر آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا خون کبھی اس کے قمیض کو اتار کر کسی جانور کا خون لگایا اور والد کے پاس آ گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت آ کر رونے لگے، ماتم کرنے لگے۔ جرم بھی خود کیا اور ماتم بھی خود، آج کل جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے، قتل بھی خود کرتے ہیں اور دلیل بھی یہاں سے رہتے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ماتم کیا تھا بھائی کے قتل پر، وہ روئے تھے، تو ہم بھی روتے ہیں حسین علیہ السلام کے، حسین رضی اللہ کے قتل پر۔ تو بات یہ ہے کہ قتل انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، کنویں کے اندر انہوں نے خود پھینکا تھا، اور پھر وہ ماتم بھی مکاری کا ماتم کر رہے تھے، یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب زین العابدین، جس کو یہ لوگ بیمار کربلا کہتے ہیں، کوفہ میں وہ رونے کی آواز سن رہے ہیں، وہ ڈولی کے اندر کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، بیمار ہے، جب آواز سنی رونے کی، پوچھا یہ کون رو رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ کوفہ کے لوگ رو رہے ہیں۔ کہتے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آپ لوگوں کے قتل پر رو رہے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ مارے گئے، حسین رضی اللہ عنہ مارے گئے، اس پر رو رہے ہیں۔ کہتے فمن قتلنا اذا، پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ جب رو رہے ہیں یہ لوگ تو قاتل کون ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ قاتل بھی یہی ہے اور رونے والے بھی یہی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی کام کیا کہ خود کنویں کے اندر پھینکا اور پھر والد کے سامنے آ کے رونے لگے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ تو والد کو جانتے بھی ہیں کہ والد ہماری بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ کہتے ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور بھائی کو یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا، بیڑیا آ کر وہ کھا گیا۔ اب آپ ہماری بات پر یقین تو نہیں کریں گے، لیکن اگرچہ ہم سچے ہیں، اور خون آلود قمیص لے کر آئے، وجاءوا بدم کذب، جھوٹا خون لگا کے۔ والد بھی سمجھ رہے تھے، قال بل سولت لكم امرا، لیکن والد کا صبر دیکھیے، کہتے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو جو مقام دینا تھا وہ ان کی حسد کی وجہ سے ختم نہ ہوا، بلکہ یہ ان کے سامنے ذلیل ہو کر معافی مانگنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تکلیف ہوئی، اس کے بعد ایک قافلہ آیا، انہوں نے اٹھایا اور ایک غلام سمجھ کر مصر کے اندر انہوں نے بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خریدا، غلامی کی زندگی گزاری، جوان ہوئے، مصر کے عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے بدکاری کی دعوت ملی، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کیا، آزمائش میں پڑے، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جیل ہی بہتر ہے میرے لیے اس آزمائش سے۔ جیل میں رہے تقریباً 7 سال، اور اس کے بعد جب مصر کے عزیز بن گئے، مصر کے حاکم بن گئے، تو یہ بھائی ہیں جو ان کے سامنے آ کے کھڑے ہیں اور ان سے بھیک مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے ہم پر برتری دی ہے اور ہم بڑے خطا کار ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی بڑے کھلے سینے کے ساتھ کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامتی نہیں، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ اس حسد نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور الٹا ان کو رسوا کر دیا، شرمندہ کر دیا، والد کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی۔ یہ حسد ہے، اس نے اتنا بڑا جرم کروایا ان سے، والد کو تڑپایا، والد کو بڑا پریشان کیا، غم کی وجہ سے والد کی آنکھیں سفید ہو گئی، نظر ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ یہ سارا کام کس نے کیا؟ حسد نے کروایا ان سے۔ اسی طرح تھوڑا اور پیچھے آئیں، یہود جن کے پاس اللہ کی کتاب تھی، اس کتاب کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی انہوں نے کی تھی، لیکن اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بالکل واضح طور پر بیان ہوئی تھی۔
اور ایسی نشانیاں کہ یہودی آ کے آزماتے تھے، چیک کرتے تھے، وہ نشانیاں جانتے تھے۔ ایک یہودی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قرضہ دیا تھا، اس نے تھوڑا سا قرضہ دیا تھا اور ٹائم رکھا تھا، اس ٹائم سے پہلے آیا اور بڑا غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبا کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرضہ دے دیجئے، میرا قرضہ ادا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نکل آئی اور صبر دیکھیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی۔ عمر رضی اللہ عنہ قریب تھے کہ اس آدمی کو قتل کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، جو ٹائم رکھا تھا، وہ ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا، اس میں وقت باقی تھا، اس سے پہلے آ کے اپنے قرضے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، میں عمر اس کو کچھ نہ کہو، جاؤ جو اس کا قرضہ ہے وہ بھی دے دو اور اضافی بھی دے دو، اتنا جو قرضہ ہے وہ بھی دو اور اتنا اضافی بھی دے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے اور اس یہودی کو ساتھ لے کے جو اس کا قرضہ تھا وہ بھی دیا اور اس جتنا اور بھی دیا۔ یہ سود نہیں ہے، سود وہ ہے جس پر پہلے سے شرط رکھی جائے، جو طے کیا جائے۔ اگر آپ کسی کو کوئی قرضہ دے دیتے ہیں یا آپ کو کوئی قرضہ دے دیتا ہے، آپ پر احسان کرتا ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا احسان اس سے اچھا دوہرا دیں، لوٹا دیں۔ آپ کو جو چیز دے دیتا ہے اس سے اچھی چیز دے دیں، لیکن پہلے سے یہ طے نہ ہو کہ میں آپ کو 100 ریال دوں گا تو آپ مجھے 150 دیں گے، یہ طے نہ ہو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ دینے کا کہا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے پیارے پیغمبر، ان کا اخلاق یہ ہے اور آپ نے اتنی بدتمیزی کی، ٹائم بھی پورا نہیں ہوا اور آپ نے مانگنے کا انداز بھی ایسا اپنایا کہ گلے دبا کر مانگنا شروع کیا کہ میرا حق دے دے۔ اس کام پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے تورات میں اس پیغمبر کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری نشانیاں مجھے معلوم ہو گئی تھی، وہ ساری نشانیاں میں نے ان کے اندر دیکھی تھی جو تورات میں پڑھ چکا تھا، ایک نشانی باقی تھی اور میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، اور وہ نشانی یہ تھی کہ جو ان کے ساتھ جہالت اور بدتمیزی سے پیش آتا ہے یہ اس کے ساتھ بردباری اور صبر کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کہتے آج میں نے وہ بھی دیکھ لیا اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مسلمان ہو گئے۔ اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اس پیغمبر کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ جیسے انسان اپنے بیٹے میں شک نہیں کرتا کہ یہ میرا ہے کسی اور کا ہے، ایسا ہی ان کو یہ شک نہیں ہے کہ یہ پیغمبر وہی پیغمبر ہے جس کی سچائی اللہ نے تورات میں بیان کی ہے یا کوئی اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کو اچھی طرح علم تھا، یقین تھا، پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ایمان نہیں لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتے تھے، بڑکاتے تھے اور لوگوں کو اسلام سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جلا وطن کیا اور کچھ لوگوں کو جو جوان تھے ان کو قتل کیا، جو بچے تھے یا بوڑھے تھے ان کو غلام اور قیدی بنا دیا۔ تو ان لوگوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا اور ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ساری نشانیاں ان کے اندر وہ دیکھ چکے تھے، جانتے تھے، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ حسد۔ حسد وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمیں سید اور سردار کہتے ہیں، ہمیں پیر اور بزرگ مانتے ہیں، لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں اور لوگ ہمیں جو ہیں وہ اپنے مختلف قسم کے شکرانے اور نذرانے دیتے ہیں۔ ابھی اگر ہم ان کی پیروی شروع کریں گے تو یہ تو ہماری ساری چودراہٹ جو ہے ختم ہو جائے گی۔
اب اس بندے کی ہم بات کیسے مانیں؟ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، پتہ ہے، لیکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف حسد کی وجہ سے۔ حسد من عند انفسہم، حق واضح ہونے کے بعد صرف دلوں کے اندر حسد ہے، اس حسد نے ان کو ایمان سے روکے رکھا تھا۔ اور ایسے ہی مکہ کے بعض مشرکین تھے جو اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ یہ پیغمبر جو باتیں کرتے ہیں یہ انسان کی باتیں نہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس بات کو جانتے تھے، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ کیا بنی تھی کہ یہ ہمارے کزن ہے، ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، ہمارے جیسے ایک قریش کے قبیلے کا ایک فرد ہے، اب ہم ان کی بات مانیں گے، ان کو اپنا سربراہ بنائیں گے، ان کو عزت دیں گے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ باقی اس بات کو وہ یقیناً جان چکے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن صرف حسد کی وجہ سے۔ تو حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور اگر ابلیس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا دیکھیں، اس نے جو آدم علیہ السلام کے طرف سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس کی وجہ بھی یہ بن رہی تھی کہ یہ مٹی سے بنا ہے، اتنا مقام مل رہا ہے کہ اس کے ہم سامنے سجدے میں گر جائے، ہم ان کے سامنے سجدہ کریں۔ حسد، اور یہ حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے دو بھائی آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہیں، ایک گھر کے اندر رہنے والی دو عورتیں وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ اگر ایک بھائی ہے، اس کی اہلیہ، اس کی گھر والی خوش ہے، اس کا کوئی مقام ہے ساس اور سسر کے سامنے، تو دوسری خاتون اس گھر کی، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ اس کے ساتھ حسد شروع کر دیتی ہے۔ ایک مارکیٹ میں دکان کھولنے والے لوگ، اب ان کو یہ پتہ ہے کہ رزق کی جو چابی ہے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو میری قسمت میں ہے مجھے مل کر رہے گا، لیکن پھر بھی دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے۔ اس کے پاس اگر کوئی زبون آتا ہے، کوئی گاہک آتا ہے تو یہ جلتا ہے اپنے طور پر، کیوں آتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر حسد کی بیماری علماء میں بھی آ جاتی ہے، علماء اس کی زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان ان لوگوں کے پیچھے زیادہ پڑا رہتا ہے جن کے پاس کچھ نہ کچھ ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور آپ بھائیوں میں سے بھی اس بات کی طرف ہر بھائی نے متنبہ ہونا ہے، ہر بھائی نے ہوشیار ہو کر کام کرنا ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرتا ہے، شیطان اس کو زیادہ شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے مختلف طریقوں سے۔ شیطان کے چالوں کو سمجھنا یہ انتہائی بڑی اہم بات ہے اور ہوشیاری کی بات ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو کام کر رہا ہے اس کے اوپر پھانی پھیر دیا جائے، یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو آگ لگا دی جائے، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کو توحید کے عقیدے کی سمجھ آ گئی ہے، اب یہ کسی قبر کو، کسی بت کو، کسی درخت کو، کسی جانور کو نہیں پوجے گا، یہ صرف اللہ کو پوجتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب شرک کی وجہ سے اس کا عمل تو ضائع نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا عمل ضائع کرنے کے لیے کوئی اور حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شیطان کو سارے حربے معلوم ہیں، وہ اپنی کوشش میں دن رات لگا ہے اور وہ محنتوں کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی کوششوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی محنتوں کی اور اپنی نیکیوں کی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حسد میں لوگوں کو مبتلا کر کے وہ ان کے اعمال کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ حسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہاری طرف آہستہ آہستہ وہ بیماری آئی ہے جو تم سے پہلے امتوں کی بیماری تھی، تم سے پہلے امتوں کی بیماری تمہاری طرف سرایت کر گئی ہے۔ اور وہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا وہ حارقہ، مونڈنے والی بیماری ہے، مونڈنے والی۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بلکہ یہ انسان کے نیک اعمال کو مونڈنے والی بیماری ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسد، جلنا۔ اکثر لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا دل جو ہے ایسا صاف رکھنا چاہیے
کہ اگر کسی بھائی کو کوئی فائدہ ملا مجھے چاہیے کہ اس فائدے پر میں خوش ہو جاؤں. میرا مسلمان بھائی ہے، وہ چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہے، اس کو اگر کوئی فائدہ مل رہا ہے تو میں اپنا فائدہ سمجھوں اور اس کا وہ فائدہ اس کے لیے بچانے کی کوشش کروں. ایسا دل صاف ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو کوئی فائدہ ملا تو اس پہ میں اپنے دل میں حسد شروع کروں. اسی طرح اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے اس پر پریشان ہونا، غمزدہ ہونا، اس کے دکھ میں شریک ہونا، یہ اس کا حق ہے ہم پر. کیونکہ حسد جو ہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان کے اعمال اس سے برباد ہو جاتے ہیں. دل کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اور دلوں کی صفائی جو ہے اس کی وجہ سے انسان بہت بڑے بڑے مقامات اور درجات حاصل کرتا ہے جو رات بھر نماز پڑھنے والا حاصل نہیں کر سکتا. دل کا صاف کر، لیکن یہ مشکل کام ہے. اگر ہم تھوڑا سا سوچیں ہمارے دل میں کس کے لیے کتنی قدرت ہے، اور اگر ہم اس بات کو ذرا دیکھیں کہ وہ قدرت کیوں ہے، کس وجہ سے، اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے ہوگی نا، اس نے ہم سے کوئی زیادتی کی ہوگی. لیکن اگر ہم اس کے لیے اپنا دل صاف کریں تو یقیناً اس کا دل بھی ہمارے لیے صاف ہوگا اور اس سے ہمیں برکات بھی ملے گی. آپ دیکھیں سلف کا طریقہ کار، ان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے تھا. کسی کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی ہے یا دوسرے کو اس پر کوئی غصہ آتا ہے، وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے، اس بات کو دل میں نہیں رکھتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ طواف کر رہے تھے. طواف کے دوران ان کا پاؤں کسی کو لگ گیا، غلطی سے کسی کو غلطی سے انہوں نے ٹھوکر مارا. اس بندے نے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے انکا لرجل سوء، اب بدترین انسان ہے. عبداللہ بن عمر سے کہا رضی اللہ عنہ، پہچان نہیں رہا تھا. عبداللہ بن عمر انہوں نے فرمایا واللہ ما عرفنی الا انت، اللہ کی قسم مجھے کسی اور نے نہیں پہچانا، آپ نے ہی پہچانا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، میں برا آدمی ہوں. اب اس بات پہ اگر اس کے ساتھ لڑ لیتے کہ نہیں تو برا آدمی ہے، کیا سے کیا بن جاتا طواف کے دوران احرام کی حالت میں. لیکن وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا، صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور میں پڑھ رہا تھا، ایک محدث ہے، کلاس میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے ہیں، اور اس کا ایک اور رشتہ دار ہے، کسی بات پہ اس کو غصہ آیا، آ کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اس کے شاگرد موجود ہیں، اس کے شاگردوں کے سامنے اس شیخ سے، اس استاد سے بہت کچھ کہا کہ تیرے اندر یہ خرابی ہے، تو یہ ہے وہ ہے، بڑا برا بھلا کہا اور چل دیے. شیخ نے ایک بات کا جواب بھی نہیں دیا اپنے شاگردوں کے سامنے. شاگرد بھی حیران تھے، کتنا بدتمیز آدمی ہے یہ، کہ ہمارے استاد کو ہمارے سامنے ڈانٹ رہا ہے اور اس طرح بری بری باتیں سنا رہے ہیں، کم سے کم علیحدگی میں کہہ دیتا. اور پھر استاد پر بھی حیران تھے کہ یہ جواب ہی نہیں دے رہے. جب وہ چلے گئے تو استاد اس کے پیچھے چلے گئے. وہ اپنے دروازے پر پہنچ گئے تو استاد نے وہاں جا کے پکڑ لیا. وہ کہتے بھائی جو آپ نے میرے بارے میں باتیں کہہ دی، اگر یہ باتیں میرے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور اگر میرے اندر نہیں ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. کتنی پیاری بات کہی. اگر یہ باتیں جو آپ نے میرے بارے میں کہی ہیں اگر یہ میرے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اگر میرے اندر نہیں ہے، کتنا صاف دل ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. وہ آدمی چمٹ گیا اور اسی طرح اس کو کھینچتے کھینچتے مسجد لے آئے اور سب شاگردوں کے سامنے ان سے معافی مانگ لی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوگی کہ میں نے آپ سے اس طرح کی باتیں کہی، آپ مجھے معاف کر دیں. دیکھیں اس کا دل بھی صاف ہو گیا. اس کے لیے مسلمان کا معاشرہ یہ ہونا چاہیے. ہم اگر کسی کے اندر کوئی برائی اپنے خیال کے مطابق کوئی برائی دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ برائی نہیں ہوگی، اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی ہمارے خیال میں غلطی ہو سکتی ہے ہماری، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہم اس کے ساتھ اس کی ساری نیکیاں بھول جاتے ہیں اور ایک وہ برائی جو ہے ہمیں یاد رہتی ہے.
حالانکہ مسلمان کے لیے اپنا دل صاف رکھنا، اس کے اوپر اچھا گمان رکھنا، اس کی غلطیوں سے نظر جھکانا اور اس کی اچھائیوں کو اپنے سامنے رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی غلطیاں ہمیں نظر آتی ہے تو غلطیوں کی وجہ سے وہ ہمیں ناپسند ہوتا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے قدرت آتی ہے اس کی غلطیوں کی وجہ سے، میں ذرا یہ دیکھوں کہ میری اپنی غلطیاں کتنی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی غلطیوں سے میری اپنی غلطیاں زیادہ ہوں۔ اس لیے مسلمان کے لیے دل کا صاف کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں بچ جاتی ہے، انسان کے اعمال برباد ہونے سے محفوظ رہ جاتے ہیں، ورنہ انسان کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورۃ الفلق میں جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا کہا ہے ان میں سے ایک یہ بات ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، قل آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب یا پاڑنے والے رب کی، جو پاڑنے کا مالک ہے، جو گٹھلی کو پاڑ کر اس سے پودا نکالتا ہے، جو بیج کو پاڑ کر اس سے پودا نکالتا ہے، جو دانے کو پاڑ کر اس سے فصل نکالتا ہے، یا جو رات کو پاڑ کر اس سے صبح نکالتا ہے، اس رب کی میں پناہ مانگتا ہوں، اس رب کے پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس رب نے پیدا کیا ہے، من شر ما، ہر اس چیز کی شر سے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب پھیل جائے، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں کے اندر پھونک مارنے والیوں کی شر سے، ساحرات، سحر کرنے والی عورتیں یا سحر کرنے والے مرد، ان کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ گروہوں کے اندر پھونک مارتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کی شر سے۔ دیکھیں سحر، اس کا ذکر کیا اشارتاً، اس کے کتنے خطرناک نقصانات ہیں، ایسے ہی حسد کے خطرناک نقصانات ہیں۔ جس طرح سحر کے شر سے پناہ مانگنے کا کہا، اسی طرح حسد کے شر سے پناہ مانگنے کا کہا۔ اور پھر عام طور پر جو سحر ہوتا ہے، سحر، اس میں بھی اکثریت سحر جو ہے وہ حسد کی وجہ سے کروایا جاتا ہے، حسد کی وجہ سے۔ کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، دوسرے کو وہ پسند نہیں ہے، دوسرے کو اس سے سکون نہیں مل رہا، وہ اس کے لیے مختلف قسم کے حربے تلاش کر رہا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے۔ نقصان تو اس کو کوئی نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہت نہیں چلتی، جب اللہ چاہے وہی اللہ کی چاہت چلے گی۔ تو کسی کو نقصان پہنچانا، اگر انسان اپنے دل میں حسد لے کے کسی کے لیے جلتا رہے، وہ خود ہی جلتا ہے، دوسرے کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو حسد کرنے والا ایسے خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ دوسروں کو فائدہ مل رہا ہے، یہ اپنے آپ کو جلا دیتا ہے۔ فائدہ دوسروں کو مل رہا ہے اور جلتا یہ ہے، اپنے آپ کو جلا کر کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا، الٹا نقصان حاصل کر رہا ہے، نفسیاتی بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ دوسروں کو فائدہ ملا، نفسیاتی یہ بن گیا، لیکن مختلف حربے تلاش کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ کبھی سحر کروا لیتا ہے، کبھی کوئی اور پلاننگ کر کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اور اس صورت کو صبح و شام کے اذکار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رات کے وقت یہ پڑھیں، یہ تینوں صورتیں، تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی ہر شر سے۔ اور اسی طرح صبح پڑھنے والے کے لیے یہ شام تک کافی ہو جاتی ہے۔ رات سوتے وقت نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں میں تھوک کر اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو اسی طرح دم کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پڑھتے تھے اور اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے ہاتھ لے کر اس پر یہ پڑھتی تھی اور نبی علیہ السلام کے اوپر وہ ہاتھ پھیرتی تھی۔ تو یہ صورت جو ہے ہمیں اس میں جس چیز کے بارے میں، جس چیز سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے، ان میں سے ایک حسد ہے۔ حسد کرنے والا اپنی کوشش کے مطابق بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ہم یہ صورت پڑھیں گے اور باقی اس کے ساتھ جو صورتیں ہیں تو حسد کرنے والوں کی شر سے بھی ہم بچیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ بعض دفعہ نیکی ہم کرتے ہیں اور نیکی کرنے میں بڑی مشکل اٹھاتے ہیں، بڑی مشقت سے وہ نیکی حاصل کرتے ہیں، لیکن ایسی بات سے اس نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں جس بات سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ ایسا کام کہ جو توحید والوں کے اندر بھی ہے، عقیدہ توحید رکھنے والے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شیطان جو ہے اس کو یہ پرواہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، اب یہ قبر کے سامنے نہیں جھکے گا، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، شرک کی وجہ سے اس کا اعمال ضائع نہیں ہوگا، بدعت کا مرتکب نہیں ہوگا، لیکن چلے یہاں سے اس کے عمل کو برباد کیا جائے، تو وہاں سے آ کر شیطان جو ہے وہ انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر مسلمان کے لیے اپنا دل صاف رکھنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو اگر فائدہ پہنچے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو یا ہمارا پڑوسی ہو یا کوئی عام مسلمان ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کسی مسلمان کو کوئی فائدہ پہنچے تو اس کے فائدے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے مزید دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کو فائدہ ملا تو یہ سوچے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا، کیونکہ یہ اللہ پر اعتراض ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پر اعتراض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا زیادہ حقدار تھا لیکن مجھے نہیں ملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا تو اللہ رب العالمین کو حقدار کا صحیح پتہ اعوذ باللہ نہیں چل سکا۔ حسد جو ہے یہ دراصل ایک خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت پر ناراضگی کا اظہار ہے، اور اس وجہ سے اس سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اتنا خطرناک جرم ہے، جیسے شرک سے عمل برباد ہو جاتا ہے، بدعت سے انسان کی نیکی برباد ہو جاتی ہے، اسی طرح اس حسد سے بھی انسان کی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ تو حسد کے اندر یہ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ رکھے اور ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جن کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صاف دل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، تمام مسلمان بہنوں کے لیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔